یہ جو اسٹائپنڈ تھا اس کی جو تقسیم ہوئی وہ ایک خاص نظریے کے تحت کی گئی. یہ جو کوفہ ہے یہ شہر دوسرے خلیفہ کے زمانے میں بسایا گیا. کوفہ جو ہے وہ ایک چھاونی ہے، کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے. کوفہ میں اس کی اصلی آبادی بہت کم ہے، جو لوگ ہیں باہر سے آ کے آباد ہوئے ہیں. یمنی بہت زیادہ آ کے آباد ہوئے ہیں یہاں پر. مدینہ سے اور مکہ سے اور طائف سے اور بصرہ سے مہاجرت ہوئی ہے، مائیگریشن ہوئی ہے، اور کوفہ شہر بسایا گیا ہے. کب یہ کوفہ شہر بسایا گیا ہے؟ جب ایران کی فتح ہوئی ہے. ایران کی فتح کے وقت ایک چھاونی کی ضرورت تھی جو ایران کی بارڈر پر ہو. کوفہ ایران کی بارڈر پر ہے، یعنی یہاں تک ساسانی گورنمنٹ تھی. یہاں پر جو ان کا کیپٹل تھا، اگر آپ بغداد کے قریب جائیں گے تو اس زمانے کی ساسانی حکومت کا کیپٹل جو موجودہ ایران ہے وہاں نہیں تھا. کیپٹل آپ دیکھیں گے بغداد کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر آج بھی وہ قصر موجود ہے جس کے کنگرے جب پیغمبر پیدا ہوئے تھے، کسرا کا جو محل تھا جو 14 کنگرے گرے تھے وہ آج بھی وہاں پر ہے، یعنی عراق کے اندر ہے. ہیرا ایک جگہ تھی جس کو بصرہ کے قریب کہا جاتا ہے. یہ جگہیں تھیں جہاں پر ایرانی ساسانی حکمران تھے. ان سے لڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے جو جنگ ہوئی ہے کافی سالوں جاری رہی ہے، تو کوفہ کو آباد کیا گیا. جب کوفہ کو آباد کیا گیا ہے تو یہاں پہ جنگجو آئے ہیں. جو جنگجو آئے ہیں، بہت بڑی آبادی، شہر قائم ہوا ہے. تو شہر کو اس طرح سے قائم کیا گیا ہے کہ اس کے چاروں طرف خندق کھودی گئی ہے. اس کے بعد شہر کو 4 بڑے بلاکس میں تقسیم کیا گیا. اس کے بعد ان بلاکس کے درمیان اور مزید سب بلاکس بنائے گئے ہیں، اور برابر 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 اس طرح. پہلے شروع میں گھر بنانے کی اجازت نہیں تھی، خیمے لگانے کی اجازت. اس کے بعد گھر بنانے کی اجازت دی گئی. کہا گیا کہ 1 اسٹوری گھر ہونا چاہیے، 2 اسٹوری گھر نہیں ہوگا. میکسیمم 3 کمرے کا مکان آپ کو الاؤ کیا جائے گا. یہ جو سعد بن ابی وقاص ہے، اس کو خلیفہ دوم نے 2500 میٹر کا گھر دیا تھا، جو یہاں پر ایک بہترین جگہ پہ کوفہ میں تھا. تو دیکھیے آپ، جب یہ عمر سعد کھڑا ہو کر امام کے سامنے یہ شخص ملعون آ کے کہتا ہے کہ اگر میں نے آپ کے خلاف جنگ نہیں کی تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا، تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ کیا تھا. اچھا دیکھیے، یہ اگر آپ کربلا میں کوفی اس میں اگر مزاج میں آئیں گے تو کوفی مزاج میں مشکل یہیں پر آئی ہے. کوفی مزاج میں ایک کنفیوژن ہے. کبھی آپ کو، میں آج ظاہر جو اس سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھاؤں گا، لیکن اگر آپ کبھی کبھار آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی کیا کوفی اتنے بدتر تھے؟ میں نے آپ کے سامنے کہا کوفی نہیں، کوفی بدتر نہیں تھی. کوفی اگر آپ اس زمانے میں مسلم دنیا کو دیکھیں گے تو کوفہ سب سے بہترین جگہ تھی. اس زمانے کا آئمہ کے لیے سب سے بہتر جگہ کوفہ تھی. کیوں؟ کیونکہ امام علی کو کے مقام کو پہچاننے والے سب سے زیادہ لوگ اس شہر میں رہتے تھے، دوسرے شہروں میں نہیں رہتے تھے. اگر آپ کربلا میں، اگر آپ اس کا تقابل کریں گے مدینہ اور مکہ سے، تو میں آپ سے پوچھوں گا کربلا میں شہداء کے نام میں آپ مجھے مدینہ کے لوگوں کا نام دکھا دیجیے. مدینہ کے لوگوں کا آپ کو نام نہیں ملے گا، مکہ کے لوگوں کا نام نہیں ملے گا. صرف 3 لوگ بصرہ سے آئے ہیں جو امام کے ساتھ شریک ہوئے. باقی سارے کے سارے حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، یہ سب کے سب کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب کوفہ سے آئے ہیں. خود اس کے بعد امام کے شہادت کے بعد مختار کا جو قیام ہے وہ آپ کو کوفہ میں نظر آئے گا. توابین کا جو قیام ہے وہ آپ کو کوفہ میں نظر آئے گا. امام صادق کے زمانے میں آپ کو جتنے امام کے قریبی ترین ساتھی ہیں وہ کوفہ سے نظر آئیں گے. بس یہ کوفہ مزاج کو کہیں تو کوفہ کو unnecessary کنڈم نہ کہیں. ہاں، کوفہ میں ایک خرابی ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کریں.
پہلی بات تو کوفہ خالی شیعوں کا شہر نہیں ہے. کوفہ یس امیر المومنین کے زمانے میں اس میں ایک بڑی تعداد شیعوں کی ہے، لیکن وہاں خوارج بھی ہیں اور وہاں پر دوسرے یمنی بھی ہیں جن کی ہمدردیاں سیکنڈ خلیفہ اور پہلے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ کے ساتھ ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب امیر المومنین کوفہ میں تشریف لائے ہیں تو قاضی شریح ابو موسیٰ اشعری، یہ بہت ہی بارسوخ لوگ ہیں، قاضی کی عہدے پر ہیں، کچھ گورنر رہ چکے ہیں. ابو موسیٰ اشعری باقاعدہ مسجد کوفہ میں تراویح پڑھا رہے ہیں. امام وقت ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کیا بدعت ہے. امام خلیفہ ہو چکے ہیں، امام خلیفہ ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا بدعت شروع کی ہوئی ہے. کہا یہ بدعت، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. سب کے سب مانتے ہیں کہ یہ بدعت جو ہے خلیفہ دوم نے شروع کی ہے. دیکھیے ایک طرف آپ پہ الزام لگتا ہے، آپ کی ہر چیز کو کہا جاتا ہے بدعہ بدعہ بدعہ، اور دوسری طرف جب کوئی خلیفہ دوم نے جو یہ حرکت شروع کی اس کو کہا جاتا ہے بدعہ حسنہ. حسنہ نیک بدعہ، اچھا کام کیا ہے، اچھا انوویشن کیا ہے دین کے اندر. وہ کیا انوویشن ہے؟ دیکھیے اسلام میں بچوں کے لیے میں کیوں بدعہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس کو کیوں وجہ اس کی، یا جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، دیکھیے اسلام میں مستحب صلاۃ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. مستحب صلاۃ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. خلیفہ دوم نے آنے کے بعد اس کو ایک مستحب صلاۃ کو، حالانکہ اس شکل میں مستحب بھی نہیں تھی، اس طرح بھی نہیں تھی، اس کو جماعت کی شکل میں انٹروڈیوس کرایا. تو یہاں پر امیر المومنین جب کوفہ میں آئے ہیں، امیر المومنین نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو ایک واویلا ہو گیا. یہی ابو موسیٰ اشعری اور ان جیسے، میں نے ابھی المرتضیٰ میں جو تقریریں تھی وہاں پہ میرا موضوع تھا جہل مقدس. جہل مقدس کی وجہ سے واویلا کیا با شیخانہ، یعنی سنت شیخین کا کیا کریں ہم، جو پچھلے یہ 25 سالوں سے انجام دیتے آ رہے ہیں. یہاں پر امیر المومنین نے مصلحت اس میں دیکھی کہ خاموشی اختیار کریں. اب آپ دیکھیے امام معصوم بھی مصلحت کے تحت بعض اوقات خاموشی اختیار کرتا ہے. امیر المومنین کے زمانے میں لوگ پڑھتے رہے اور امیر المومنین نے اس کے بعد دیکھا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے کہ میں کوفہ میں ایک اختلاف کھڑا کروں. امام نے اس سے صرف نظر کر دیا. سمجھ رہے بات آپ؟ تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ کوفہ میں جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو کربلا میں شیعہ تھے، کربلا میں شیعہ نہیں تھے. میں آپ کے سامنے یہ مختلف موقعوں پہ کہہ چکا ہوں. کربلا میں البتہ کربلا میں اگر کچھ لوگ ہیں مجبور ہو کے آئے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے جب اس کا قبضہ کوفہ پہ مکمل طور پہ ہو گیا، اور کیسے ہوا میں آپ کو بیان کروں گا ابھی آپ کے سامنے. تو اس نے ان سب کو جمع کیا کہ تم لوگ تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھا تھا، اب تم اپنی تلواریں لے کے جاؤ گے اور حسین کو قتل کرو گے. تم اپنی تلواریں لے کے جاؤ گے اور میں اپنا ایک ایک نمائندہ بھیج رہا ہوں. 1000 کا ایک لشکر جائے گا اور یہ جائے گا کربلا میں. جب یہ لشکر نکلتا تھا تو 700 پیپل فرار کر جاتے تھے. جب کوفے سے نکلتے تھے تو بھاگ جاتے تھے. کہاں بھاگتے تھے؟ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے. تو آج بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پہاڑوں پہ کوفی بہت سارے مختلف پہاڑوں پہ جمع تھے اور دعا کر رہے تھے کہ خدایا امام حسین کی مدد کرو. تاریخ سمجھیے، تاریخ کو دیکھیے. تو کربلا میں جو آئے ہیں وہ اموی زیادہ آئے، کیونکہ معاویہ کا جو دور ہے 41 سے 61 ہجرہ تک، میں 60 ہجرہ ہیں اس ملعون کی موت واقع ہوئی ہے. اس نے ان سالوں میں کوفہ کی ڈیموگرافی کو چینج کر دیا تھا. جو شیعہ بڑے بڑے لیڈر تھے ان سب کا قتل عام کر دیا تھا. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے باپ زیاد بن ابی کو لے کے آیا تھا. زیاد بن ابی نے قتل عام کیا ہے. یعنی کوفہ میں 2 لوگوں نے سب سے زیادہ قتل عام کیا، 3 لوگوں نے سب سے زیادہ قتل عام کیا. زیاد بن ابی نے سب سے زیادہ قتل عام کیا ہے اور حجاج ابن یوسف نے سب سے زیادہ قتل عام کیا. زیاد ابن ابی اس کا پورا ایک واقعہ ہے، میں انشاءاللہ اسی غلامی کے زمرے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. زیاد ابن ابی کیسے اس نے اتنے شیعوں کا قتل عام کیا، کیونکہ
امیر المومنین کے زمانے میں جب امیر المومنین نے عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا گورنر بنایا تو اس شخص کی ایکسپرٹیز اکاؤنٹس یا کچھ چیزوں میں مینجمنٹ میں زیادہ تھی، اس کو فارس کا حکمران بنایا گیا۔ عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زیاد ابن ابی شیعان حیدر کرار ہے، تو بس اس کے پاس اس پر اعتماد کرتے تھے اور اس کے پاس تمام شیعان حیدر کرار کے نام موجود تھے۔ اور جب یہ معاویہ کے ساتھ ملا ہے تو اس نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے شیعہ سردار۔ یہاں پر اس نے ایک آدمی جو ان کے بڑے بڑے نام تھے، جو بہت بڑے بڑے نام تھے، ان کو اس نے قتل عام ان کا کروایا ہے، ان کو قتل کیا ہے، جس میں آپ کے سامنے بہت سارے نام ہیں، حجر ابن عدی اور بہت سارے مختلف لوگوں کا جس نے کیا۔ تو 20 سال میں کوفے کا نقشہ بدل چکا ہے۔ ایک سال بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک وقت جب مسلم بغیر حیات ہیں، مسلم جب ہانی کو، آپ جانتے ہیں میں نے دوسری مجالس میں واقعہ بیان کیا ہے کہ جب یہ عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے کوفہ میں اور اس کے بعد کوفہ کے حالات چینج ہونا شروع ہوئے ہیں، تو مسلم جو ہے وہ ہائیڈنگ میں چلے گئے اور لوگوں کو نہیں پتا کہ مسلم کہاں ہیں۔ مسلم مختار کے گھر سے موو ہو گئے اور ہانی کے گھر میں چلے گئے، ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے۔ کسی کو نہیں پتا خاص شیعوں کے کہ مسلم کہاں پر ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد مسلم کی تلاش میں ہے، اور یہاں پر وہ شخص ایک شامی شخص کو بھیجتا ہے، موقل بن قیس کو بھیجتا ہے۔ موقل بن قیس آتا ہے مسجد کوفہ میں، اور میں نے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ ان میں کون سے شیعان علی ہو سکتے ہیں، کون مسلم کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ آنے کے بعد کئی دفعہ چکر لگاتا ہے۔ مسجد کوفہ اس زمانے میں بہت بڑی ماسک ہے، 100,000 کی کیپیسٹی ہے اس کی۔ آنے کے بعد دیکھتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو نگاہ کرتا ہے بڑے خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آنے کے بعد 1-2 گھنٹے بعد آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ بھی ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں، جس پہ یہ نگاہ کرتا ہے کہ ہو نہ ہو یہی شیعان علی ہیں۔ دیکھیے شیعان علی کی پہچان اس زمانے میں کیا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھتا ہے یہ کون نماز پڑھ رہا ہے، مسلم بن اوسجہ ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر ان مسلم بن اوسجہ اور کچھ ان کے ارد جو شیعہ ہیں ان کے ذریعے تک یہ موقل بن قیس ہانی کے گھر تک آتا ہے۔ ہانی کے گھر میں آ کے کہتا ہے کہ میں تو امام حسین کا شیعہ ہوں، کچھ پیسے لایا ہوں، 3000 دینار ہیں جو میں لایا ہوں ان کی مدد کے لیے، اور 3000 دینار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہانی کے گھر میں، ہانی بن عروہ کے گھر میں اس کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس تمام لوگوں کو زیر نگاہ رکھا ہوا ہے کہ کون کون شیعہ ہانی سے ملنے آ رہے ہیں، اور یہ آنے کے بعد عبید اللہ ملعون کو آنے کے بعد خبر کرتا ہے۔ یہاں پر عبید اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلم ہانی کے گھر میں ہے، مسلم ہانی کے گھر میں۔ جو میرا موضوع ہے میں اس تک لے کے آ رہا ہوں آپ کو اس واقعے کے بعد۔ میرا موضوع وہی ہے کہ یہاں پر امام ایک طرف آزاد ہیں اور ان کے سامنے کچھ غلام ہیں، غلام ہیں دنیا کے غلام۔ اب یہاں پر ہانی کو بلایا جاتا ہے، ہانی آج کریں گے، ہانی کو میں وعدہ کرتا ہوں ہانی کی جان خطرے میں نہیں ہے۔ ہانی کو لایا جاتا ہے، جب ہانی کو لایا جاتا ہے یہ اپنے وعدوں سے پلٹ جاتا ہے، کہتا ہے یہ بتاؤ مسلم کہاں ہے، مجھے مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ کہتا ہے مجھے مسلم کا نہیں معلوم۔ یہاں پہ یہ موقل بن قیس کو لے کے آتا ہے سامنے۔ موقل بن قیس کو جب ہانی دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ دھوکہ ہو گیا، یہ تو سپائی تھا جو میرے گھر میں آتا تھا۔ بس یہاں پر جو ہے ہانی قید ہوتے ہیں، ہانی زخمی ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جب ہانی کا جو قبیلہ ہے بہت بڑا قبیلہ ہے، یہاں پر وہ قبیلہ باہر جمع ہو جاتا ہے۔ امام اندر عبید اللہ ابن زیاد تقریباً 300 افراد ہیں، اس کے سپاہی ہیں، اس کے جو نوکر ہیں، 300 افراد اندر ہیں، باہر 18,000 کا لشکر بنا ہوا ہے۔ دارالعمارہ کے باہر 18,000 کا لشکر۔ اس نے 18,000 کے لشکر کو کیسے توڑا ہے؟ دارالعمارہ کے کئی راستے تھے۔ ایک راستہ اس کا، ایک جو گیٹ تھا وہ
باہر جا کے گلیوں میں کہیں دور نکلتا تھا، سیکریٹ گیٹ تھا. اس کے ذریعے اس نے کہا کہ عرائف کو بلا کے لاؤ. عرائف کو بلایا. عرائف جمع ہے عرفا کی. یہ عرفا وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، ایک پوسٹ ہے قبیلے میں. جتنے بھی قبیلے ہیں مدینہ میں 8، کوفہ میں 8 قبیلے ہیں. ہر قبیلے میں کئی منکب ہیں، ہر منکب کے کئی گروہ ہیں، ہر گروہ کے اوپر ایک عریف ہے. امام باقر اپنی اسپیچ میں اپنے عرائف پر لعنت بھیجتے ہیں کہ لعنت ہو عرائف پر. عرائف کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، ایک سسٹم ہے اسٹائپنڈ کا. خلیفہ دوم کے بعد عربوں کو اسٹائپنڈ ملتا تھا. کس طرح سے ملتا تھا؟ کہ جو مال غنیمت آتا تھا، جہاں جہاں فتوحات ہوئی ہوئی تھی وہاں سے مستقل مال غنیمت آتا تھا، ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ عرائف کے ذریعے تھا. یہ ہر قبیلے میں ہر آدمی کو لانے کے بعد اس کا اسٹائپنڈ نہیں دیا جاتا تھا. ہر قبیلے میں، ہر قبیلے کے برانچز میں ایک آدمی عریف ہوتا تھا. اس کو پورے قبیلے کا اسٹائپنڈ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا. یہ تمہارے قبیلے کا اس مہینے کا خرچہ. دوسرے کو کہا جاتا ہے تمہارے قبیلے کا اس مہینے کا خرچہ. دیکھیے بہت سسٹمیٹک انداز میں قید، پیروں میں قید ڈالی گئی تھی. دیکھیے میں اب آپ کو کیا بتا رہا ہوں، دیکھیے سمجھیے اس چیز کو، سمجھیے کس طرح سے قید ڈالا گیا ہے. اچھا، یہ عرب زیادہ تر ان کا گزارا اسٹائپنڈ پر ہوتا تھا اور یہ سلسلہ بندھا ہوا تھا. اب یہ جو عرائف تھے اس کو کون ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا؟ گورنر ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. گورنر کا جو مالیاتی ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس کو پیسوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ سارے عرائف کو بلا لو، صرف عرائف کو بلاؤ، کسی کو نہ بلانا. وہ سارے کے سارے عرائف آ گئے. اب عرائف بھی کون چنتا تھا؟ قبیلہ خود نہیں چنتا تھا. کون چنتا تھا اس کو؟ گورنر چنتا تھا کہ تمہارے قبیلے کا عریف کیا ہے. اب آپ امیجن کیجئے کہ کوفہ پہ پچھلے 20 سے 21 سالوں میں بنو امیہ کی گورنمنٹ رہی ہے. بنو امیہ نے سارے قبیلوں میں اپنی پسند کے عرائف بٹھائے ہوئے. اس قبیلے میں دیکھیے، قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ پورا کا پورا قبیلہ شیعان علی ہے یا شیعان عثمان ہے، اس طرح نہیں تھا. کچھ لوگ ادھر تھے، کچھ لوگ ادھر تھے، کچھ لوگ ادھر تھے، کچھ لوگ ادھر تھے. ایک چیز واضح کوئی ڈویژن نہیں تھی. یہاں پر عرائف جو بلائے گئے، عرائف کو اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کا پتہ ہوتا تھا. حتیٰ کہ اس قبیلے میں بہت بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے، اس قبیلے میں کوئی مرا تو یہ رجسٹری کر کے بتاتا تھا جی فلاں آدمی مر گیا. پیدا ہو گیا تو جی اتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کا بھی وظیفہ آنا چاہیے. بس عرائف کے ذریعے قبیلے کنٹرول کیے جاتے تھے. بس عبید اللہ ابن زیاد نے جب اندر چاروں طرف سے 18,000 لوگوں نے گھیر لیا تو اس نے کہا عرائف کو بلایا جائے. عرائف کو اسی خفیہ راستے سے عبداللہ کے سامنے لایا گیا. یہ اپنے منبر پہ بیٹھا، اس نے کہا اگر تمہارے قبیلے کا ایک آدمی بھی مسلم کے ساتھ مجھے نظر آیا تو تمہارے قبیلے کا اسٹائپنڈ بند، تمہاری عورتوں کو پکڑ کے کنیزیں بنا کے بیچ دیا جائے گا، اور تمہاری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارا کام ہے مجھے صرف ایک آدمی تمہارے گروہ کا مسلم کے ساتھ نظر آ جائے. اب یہ عرائف گئے ہیں واپس اپنے قبیلوں میں اور عورتوں کو جمع کیا ہے اور کہا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا یہ پیغام ہے کہ اگر تمہارے کسی قبیلے کا ایک آدمی بھی مسلم کے ساتھ ہوا، اس کا نہ صرف اسٹائپنڈ مکمل طور پورے قبیلے کا اسٹائپنڈ بند ہو جائے گا، بلکہ اگر ہمیں ثابت ہو گیا تو لشکر راہ میں ہے جو آ رہا ہے، 1,20,000 کا لشکر راہ میں ہے، تمہاری عورتوں کو کنیز بنا کے بیچا جائے گا. یہ دھمکی دی گئی. عرائف آئے ہیں
اور آنے کے بعد اب آپ جانتے ہیں کہ ایک قبیلے کے اندر مختلف لوگوں طرح کے لوگ ہیں. کوئی ادھر ہے کسی کی. آپ دیکھیے ہانی بن عروہ کی کتنی اہمیت ہے کہ ہانی بن عروہ کا آج بھی مزار مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے. آج بھی آپ مسجد کوفہ میں جائیں گے ہانی کا باقاعدہ مزار ہے. اور اسی ہانی کا بدبخت داماد اس کا عبید اللہ کے ساتھ. ہانی کا داماد کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی کمپلیکیٹڈ اسٹوری ہے اوپر. بس یہاں پر عورتیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ 1,20,000 کا لشکر راستے میں ہے. اب یہاں پر آپ نے مختار کی مووی میں دیکھا ہوگا لشکر نے گھیرا ہوا ہے دارالعمارہ کو. خواتین آتی ہیں, کوئی خالہ آتی ہے, ہاتھ پکڑتی ہے, تمہاری وجہ سے ہمارا اسٹائپنڈ جا رہا ہے, اٹھو یہاں سے. حسین کو کوئی مارنے والا نہیں ہے, یہ قریشی ہیں, ہم یمنی ہیں, زیادہ تر یمن کے لوگ آباد ہیں. مجال ہے کہ قریش کے لوگ قریش کو ماریں, ان کو کچھ نہیں ہونا. چلو ایک ایک کر کے اب آپ مسلم بن عقیل کا سوچئے. مسلم بن عقیل صبح ان کے ساتھ 18,000 کا لشکر, اور مغربین کی جب آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کے پیچھے 3